اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں ضبط نفس پر، یعنی خود پر قابو پانا۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتا ہے نا؟ رشتے ہوں یا کیریئر۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس موضوع کو نا ایک خاص زاویے سے دیکھتا ہے، مطلب ہماری اندرونی دنیا، نفس، اور جو اندر کشمکش چلتی رہتی ہے اس پر فوکس ہے۔ صحیح۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ یہ حقیقی ضبط نفس کیا چیز ہے، اور یہ جو ہم کبھی کبھی خود کو بس روک لیتے ہیں، محدود کر لیتے ہیں، اس سے کیسے مختلف ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا دیکھیں بہت اہم ہے کہ یہ صرف کوئی خواہش دبانے والی بات نہیں ہے، اچھا، بلکہ یہ اپنے اندرونی نفس پر نہ ایک طرح کی مہارت حاصل کرنے کا عمل ہے۔ مواد بھی یہی کہتا ہے کہ ہمارے اندر جیسے کئی آوازیں ہیں جو ہر وقت ہمارے فیصلوں پر اثر ڈالنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں۔ ہاں، یہ بہت عام ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ضبط نفس کا مطلب ہے بس ہر خواہش کو دبا دو، اور اس سے پھر وہ گھٹن سی محسوس ہوتی ہے زندگی میں، کام پر، رشتوں میں۔ جی۔ تو اصل فرق کیا ہوا پھر؟ کیا یہ صرف سختی جھیلنا ہے یا کچھ اور؟ نہیں، فرق اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ مواد کے مطابق نا حقیقی ضبط نفس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کے سرکش نفس کو، جسے نفس امارہ کہا گیا ہے، نفس امارہ، ٹھیک، جی، اس کو اپنے جو بڑے مقاصد ہیں ان کے تابع کریں، اسے بے لگام نہ چھوڑیں لیکن بلا وجہ قید بھی نہ کریں۔ اچھا، دوسری طرف جو خود کو محدود کرنا ہے وہ تو اکثر کسی خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، یا شاید کم ہمتی کی وجہ سے، جسے ہم غلطی سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کنٹرول ہے۔ اوہ، یعنی ہم کنٹرول سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اصل میں ڈر ہوتا ہے۔ بالکل، اصل کنٹرول تو یہ ہے کہ آپ اپنی اندرونی طاقت کو پہچانیں اور اسے صحیح سمت میں استعمال کریں۔ یہ جو اندرونی آوازوں کا آپ نے ذکر کیا، یہ تصور بڑا دلچسپ لگا مجھے، جیسے ہمارے اندر کوئی مستقل بحث، کوئی میٹنگ چل رہی ہو۔ ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ یہ خیالات کی جو اندرونی ٹریفک ہے، یہ آوازیں، یہ آتی کہاں سے ہیں؟ دیکھیں، مواد بتاتا ہے کہ یہ ایک کافی پیچیدہ اندرونی منظر ہے۔ بنیادی طور پر نا چند بڑے ذرائع ہیں۔ جی، ایک تو ہیں شیطان کے وسوسے۔ یہ وہ منفی گمراہ کن خیالات ہیں جو اتنے آپ سمجھیں چھپکے سے آتے ہیں کہ لگتا ہے یہ ہماری اپنی ہی سوچ ہے، یہ شاید کوئی الہام ہے۔ اچھا، جیسے وہ آدم اور حوا والا واقعہ۔ بالکل وہی مثال کہ شیطان نے قسم کھا کر خود کو خیرخواہ ظاہر کیا۔ پھر ہیں نفس کے اپنے وسوسے۔ اچھا، نفس کے اپنے وسوسے۔ جی، جو ہماری ماضی کی عادتوں سے، تجربات سے، ہماری لاشعوری خواہشات سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور جو نفس امارہ ہے نا، یعنی برائی کی طرف اکسانے والا نفس، جی، وہ بڑے آسانی سے ان وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ آسان راستہ، سستی، بہانے، یہ چیزیں ڈھونڈتا ہے۔ تو یہ تو زیادہ تر منفی اثرات لگ رہے ہیں، کیا کوئی مثبت آوازیں بھی ہوتی ہیں ہمارے اندر؟ ہاں بالکل ہے۔ ایک اور اہم آواز ہے عادت کی۔ عادت؟ جی، ہمارے جو کام ہم بار بار دہراتے ہیں نا، چاہے اچھے ہوں یا برے، وہ وقت کے ساتھ اپنی ایک طاقت بنا لیتے ہیں اور پھر ہمیں اسی طرف دھکیلتے ہیں۔ صحیح۔ پھر ہے فطرت، یعنی ہماری پیدائشی پاکیزہ حالت، جو اصل میں سچائی اور اچھائی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اچھا، ہماری اوریجنل نیچر۔ جی، وہ بھی ہمیں اندر سے پکارتی ہے۔ خاص طور پر جب ہم غلط راستے پر جا رہے ہوں تو ایک احساس دلاتی ہے کہ ارے یہ تم نہیں ہو۔ حالانکہ وقت کے ساتھ یہ فطرت بھی تھوڑی آلودہ ہو سکتی ہے، جیسے کوئی مسلسل جھوٹ بولے تو پھر شاید وہ آواز کمزور پڑ جائے۔ ٹھیک۔ اور آخر میں مختصراً الہام کا بھی ذکر ہے، جو مثبت رہنمائی ہوتی ہے۔ اچھا، اب ان سب میں فرق کرنا، خاص طور پہ شیطانی وسوسے اور الہام میں، وہ آسان کام نہیں۔ واقعی یہ تو جیسے پورا اندرونی میدان جنگ ہے، اتنی ساری آوازیں، اتنا شور، تو صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے ہو؟ انہیں فلٹر کیسے کریں؟ بالکل، یہی تو اصل چیلنج ہے، اور یہی پر علم کا کردار وہ کلیدی بن جاتا ہے۔ علم یعنی کتابی علم؟ نہیں، صرف کتابی نہیں، یہاں علم سے مراد ہے سمجھ، بصیرت، وہ اطلاقی حکمت۔ اچھا، یہ علم ہی وہ سب سے مضبوط سگنل ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ رکو، کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ ہمیں نفس امارہ اور شیطان کی چالوں کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے۔
اس علم کے بغیر تو انسان اکثر اسی آواز کے پیچھے چل پڑتا ہے جو سب سے زیادہ اونچی ہو، سب سے زیادہ شور مچا رہی ہو۔ اور وہ عام طور پر نفس یا شیطان کی ہوتی ہے؟ جی، عموماً نفس امارہ کی، جو خواہشات، تکبر، سستی تمارا ہوتا ہے، یا پھر شیطانی وسوسوں کی۔ تو علم ایک طرح کا اندرونی فلٹر بن جاتا ہے۔ مواد میں یہ بھی تھا کہ منفی رویوں سے کیسے نکلا جائے، تبدیلی کا سفر، جیسے نفس مارا کے گھر سے نکلنے کی بات تھی، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ دیکھیں، تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے شعور سے، یعنی آگاہی، اویئرنس، اور یہ آگاہی بھی اسی علم سے پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، تو گویا آپ نفس امارہ کے گھر سے نکل کر شعور کے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ شیطان اور نفس ہمیں روکنے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ جذبات، جیسے خوف، غلط قسم کی محبت، غصہ، ان چیزوں سے وہ ہمیں شعور تک پہنچنے نہیں دیتے۔ تو آزادی کیسے ملے؟ آزادی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دھوکے کو پہچانیں، اپنی کمزوریوں کو سمجھیں، جیسے شک کرنا یا شہوت کا غلبہ، ان پر پھر صبر اور استقامت سے قابو پائیں۔ مقصد کیا ہے اس سفر کا؟ مقصد ہے نفس امارہ سے ترقی کر کے نفس لوامہ تک پہنچنا، یعنی وہ نفس جو غلطی پر ملامت کرے، پشیمان ہو، ٹھیک، اور پھر وہاں سے نفس مطمئنہ تک، یعنی وہ مطمئن نفس جو اللہ سے جڑا ہوا ہو، بے غرض ہو۔ واہ، اس کی ایک بہت خوبصورت مثال فضیل بن عیاض کی ملتی ہے۔ ایک زمانے کے مشہور ڈاکو تھے، لیکن ایک آیت سنی اور دل ایسا بدلا کہ وقت کے امام بن گئے۔ زبردست۔ تو خلاصہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی ضبط نفس کوئی زبردستی کی مشقت نہیں، بلکہ علم اور آگاہی کے ذریعے اپنی اندرونی دنیا کو سمجھنا اور اس پر مہارت حاصل کرنا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک مسلسل چلنے والا اندرونی سفر ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، اور جاتے جاتے نا ایک نقطہ شاید سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے جی ضرور۔ کہ اگر ہماری اندرونی دنیا واقعی اتنی پیچیدہ ہے، اتنی آوازیں ہیں، تو ہماری جو بیرونی کامیابیاں ہیں یا ناکامیاں، وہ کس حد تک ہماری اندرونی حالت کی اور اس پر ہماری گرفت کی عکاسی کرتی ہیں۔ گہری بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ علم یا بصیرت جو ان اندرونی آوازوں کو سمجھنے اور صحیح راستہ چننے کے لیے اتنی ضروری ہے، اسے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے حاصل کریں، کیسے بڑھائیں؟ بہت اہم سوالات ہیں یہ غور کرنے کے لیے۔